بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے یوم جمہوریہ کی تاریخ و حقائق اور موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اس کی باغڈور براہ راست عوام کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ جمہوریت کہتے ہیں ایسی طرز حکومت کو جس میں حاکمیت کا حق اقتدار جمہوریت کے نمائندوں کو حاصل ہو اور ان نمائندوں کا انتخاب عوام کرتے ہیں جو اپنی پسند کا حکمراں چنتے ہیں۔ جمہوری ملک میں شہریوں کو مختلف قسم کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، مثلا اظہار رائے کی آزادی، اپنے مذاہب و عبادات پر عمل کرنے کا حق، تعلیم کا حق، ووٹ ڈالنے کا حق، اپنے مذاہب کے مطابق شادی بیاہ کرنے کا حق، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق جمہوری ملک کا آئین عطا کرتا ہے۔ یہی آئین جمہوری طرز حکومت کو دوسری حکومت سے ممتاز کرتا ہے۔ آئین ہی جمہوریت کی شان ہے۔ دوستو، ہندوستان کے شہری آئین کے نفاذ کا جشن یوم جمہوریہ کے نام پر ملک کے کونے کونے، گوشے گوشے میں بڑے ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ خصوصاً ملک کی راجدھانی دہلی میں یوم جمہوریہ کا جشن دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ یوم جمہوریہ ہندوستانیوں کے لیے بڑے ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن قانون ساز اسمبلی کے ذریعے تیار کردہ آزاد ہندوستان کے آئین کا نفاذ عمل میں آیا۔ اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے قانون سازی اسمبلی کا اجلاس 9 دسمبر 1946 عیسوی کو منعقد ہوا۔ مجلس قانون ساز نے متفقہ طور پر 17 دسمبر 1946 عیسوی کو ڈاکٹر راجندر پرساد کو مجلس قانون ساز کا صدر چنا۔ قانون ساز اسمبلی کے ذریعے 22 جنوری 1947 عیسوی کو قانون کے لیے چند معروضات پیش کیے گئے۔ انہی معروضات کے پیش نظر دستور مرتب کیا گیا، جس میں ہر طبقہ، ہر ذات، ہر مذہب کے لوگوں کے حقوق کا خیال کیا گیا۔ دستور ساز اسمبلی نے ایک ڈرافٹنگ کمیٹی تشکیل دی جو 7 ارکان پر مشتمل تھی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اس کے چیئرمین بنائے گئے۔ مختلف رنگ و نسل، مذہب و ملت اور مختلف زبان و تہذیب والے ملک کا قانون 2 سال 11 مہینے 18 دن میں بن کر تیار ہو گیا۔ ایسے ملک کا قانون بنانا ایک ہی بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، جو 26 جنوری 1949 عیسوی کو تیار ہو گیا، لیکن اس کا نفاذ 26 جنوری 1950 عیسوی کو 10:18 پر عمل میں آیا۔ آئین کا نفاذ ایک اہمیت والا کام تھا، اسی مناسبت سے اس دن کو یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دوستو، افسوس کہ آج ملک کی جمہوریت پر اب خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ ہر چہار جانب سے حقوق عامہ کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کے درمیان بڑی تیزی سے نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ عوام کے درمیان اشتعال انگیزی عام ہوتی جا رہی ہے۔ مسجد مندر کے نام پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہندو مسلم فسادات کرائے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت میں موب لنچنگ کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ انسانی خون جانوروں سے سستی مانی جا رہی ہے۔ مخصوص جانوروں کے نام پر عوام پر تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ باضابطہ ملک کی بڑی تنظیموں کے ذریعے ایسوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے۔ بڑے لیڈر نفرت پھیلانے کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں اور باتوں کو رائے کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ملکی منظر نامے
پر نظر ڈالنے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جمہوریت کہیں آمریت میں نہ بدل دی جائے۔ ملک کا امن امان خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ہندوستان کی جنگنا جمنی تہذیب پر کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ہر طرف انتشار ہے، ہر کس و ناقص امن کی آس لگائے بیٹھا ہے، پھر سے کھویا ہوا چین حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بچپن میں ہم 15 اگست اور 26 جنوری کو ایک بنیں گے نیک بنیں کا نعرہ خوب سنتے تھے اور خوب لگاتے تھے، اس سے ہمیں نیک بننے کا درس ملتا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں ملک کے باشندوں کی ذہنیت یکسر بدلتی جا رہی ہے۔ جمہوریت کا گلا گھونٹ کر اس کے نام پر ڈکٹیٹرشپ والی اقتدار لانے کی تیاری چل رہی ہے۔ ہمیں ناگوار حالات پیش آنے سے پہلے اس سے آگاہ ہونا ہوگا تاکہ ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہو پائے۔ ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، حالات کے تقاضوں سے باخبر ہونا ہوگا، تبھی ہم باطل قوتوں سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کے بدلاؤ کے لیے تعلیمی حالت کی درستگی بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تعلیم ہی ایسی ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ملک کے منظرنامے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہندوستانیوں پر تمام حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اس خوشی والے دن کی اصلیت کو جانیں اور ہندوستانی قوانین کو جانیں، دستور کو جانیں، تاکہ اس کی روشنی میں اپنے حقوق کا صحیح طور پر مطالبہ کر سکیں اور کمزور و مجبوروں کو ان کا حق دلا سکیں، اپنی جان کے تحفظ اور معاشرے کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔ یہ ساری تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ دوستو، اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے آئیں۔ انگلش کا محاورہ ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ، کہ تعلیم ایک ایسی ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم ملک کے منظرنامے کو بدل سکتے ہیں۔ دوستو، ہم انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔